عود علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی صلوات بلندہ. جو بندے صلوات کی اہمیت سمجھتے ہو مل کے پڑھو بلند آواز سے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. سائیں تشکیل حیدر شاہ صاحب، سائیں عقیل حیدر شاہ صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، پردے داروں کی نوکری وقت کا بادشاہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. ضرور آمین کہو. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے. میرے اللہ ڈیرہ غازی خان کے شہداء کے درجات بلند فرما. ان شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما. جو زخمی ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم اور عزادار قوم کی حفاظت فرما. بادشاہ حسین کے ماتمیوں کو ہر دہشت گردی سے محفوظ فرما. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. میری والدہ بیمار ہیں، جو مومن بیمار ہے مالک سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. حکمن کہہ رہا ہوں جو بندہ زبان رکھتا ہے وہ آمین ضرور کہے گا. میرے اللہ وارث کے ہوتے ہوئے ہم بے وارث ہو گئے ہیں. ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنات حجت دوراں امام زمانہ کا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات جتنی بلند پڑھ سکو. باخدا آج بھی ممکن ہے قلندر ہونا. شاباش. جیو ہزاروں دن جیو، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو. آپ سب اس امر سے باخبر ہیں کہ پچھلے 2 سال سے میں یہ مجلس آذان سحر سے کچھ دیر پہلے پڑھتا ہوں اور وفا کے پروردگار پہ پچھلے 2 سال سے میں نوکری دے رہا ہوں. اس سال بھی نظم تو میں نے غازی عباس سرکار پہ نہیں کہی ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا اگر آپ بول پڑے تو. اگر ماحول میری مرضی کا ہو گیا تو میں وہ نظم بھی پڑھوں گا. میں بھائی عقیل اور ان کے اس عزائی سماج کا شکر گزار ہوں. کراچی جانا ضروری پڑ گیا مجھے، انہوں نے مہربانی کی ہے، مجھے یہ وقت عطا کر دیا ہے. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. طبیعت بن گئی آپ کی تو میں نظم بھی پڑھ دوں گا. آپ بول پڑے میرے معیار کے مطابق. باخدا آج بھی ممکن ہے قلندر ہونا. بولو قلندر کے نوکر بیٹھے ہوئے ہو، جوان سارے بولو. وہ بزرگ بول رہا ہے، جوان بولو میرے ساتھ. شرط کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے سائیں توقیر شاہ صاحب، شرط کیا ہے میرا بات؟ میں کہہ رہا ہوں آج بھی ممکن ہے قلندر ہونا. بزرگ بیٹھے ہوئے ہو سارے بولنا. کیسے ممکن ہے؟ جس کے اندر علی رہتا ہے اس کا میں ضامن ہوں. باخدا آج بھی ممکن ہے قلندر ہونا. چاہیے عشق علی سانس کے اندر ہونا. سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، مہربانی کرو. باخدا آج بھی ممکن ہے قلندر ہونا. باخدا آج بھی نہ خیرپور والوں، سکھر والوں، سندھ والوں، میں نے تو بڑی مشکل نظم پڑھنی ہے. تم تو پہلے مصرے پہ گھبرائے ہوئے ہو. باخدا آج بھی ممکن ہے قلندر ہونا. چاہیے عشق علی سانس کے اندر ہونا. ایک ہی اشک سے مٹ سکتے ہیں عالم کے گناہ. اس کو کہتے ہیں نا قطرے کا سمندر. نعرہ حیدری. نہ رعایت ہے ہی نہیں. حیدری نہ رعایت کبھی کی ہے نہ رعایت کبھی لی ہے. ذاکری زندگی میں نہ کبھی کسی سے رعایت کی ہے میں نے، نہ کبھی کسی سے رعایت لی ہے میں نے. تھکے ہوئے ہو تو میرا آنا ہو گیا، میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں. ورنہ جو بندے میری بات سمجھ رہے وہ بندے بولو میرے ساتھ. خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے. خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے. وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے. جو بندہ آج کی مجلس میں غازی کا نوکر ہے اسے غازی کی قسم وہ بولے گا باقیوں کی مرضی. وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے.
खुदा मालूम उसके हाथ होते तो वो क्या करता, कटे हाथों से भी मुश्किल कुशाई जिस। शाबाश शाबाश, बाहर वाले बोलना हाथ बुलंद करके, हाय दरी। खुदा के जी जी बिस्मिल्लाह, जी मामा बड़ी मेहरबानी, जी बड़ी मेहरबानी। खुदा के घर में रहकर भी खुदाई जिसको आती है, वफादारों की अब तक रहनुमाई जिसको आती है, खुदा मालूम उसके हाथ होते तो वो क्या करता, कटे हाथों से भी मुश्किल कुशाई। बोलो, कटे हाथों से भी। बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना। एक और कोशिश करता हूं अब्बास, शायद बंदे मेरी बात समझ जाएं। बाहम बता रहे हैं, 28 साल से मैं हुसैन की नौकरी कर रहा हूं, 28 साल से मैं सिंध वालों देख रहा हूं, जहां अलम वहां जुलजना। बोलो, इसमें सर हिलाने वाली कौन सी बात है? 28 साल से भाईजान देख रहा हूं, जहां अलम वहां जुलजना, जहां जुलजना वहां अलम। मैं कह रहा हूं बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना। बाहम बता रहे हैं, वो बंदा मेरी आंख के सामने नहीं बैठेगा जो समझ के चुप रह गया। बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना। अब्बास और हुसैन का सदियों का साथ है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल मैं राजी हो गया, बिल्कुल मैं राजी हो गया। बाहर वाले बोलना, बोलना हलाली, हाय दरी। आगे आ जाओ, है जगह जी बेटा। वाह वाह वाह, नहीं मैं फिर पढ़ूंगा जरूर अगर मेरे मेयार पे लोग आ गए तो। बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना। बाबा मुझे देखिएगा, बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना। अब्बास और हुसैन का सदियों का साथ है। बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना। बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना। बैठो, अब्बास और हुसैन का सदियों का साथ है और जा जा लगे हुए हैं ये पंजे, इसीलिए गाजी का हर यजीद की गर्दन पे हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान हाथ बुलंद करके बोलो हाय दरी। नारे और सलाम हो सिंध वालों, सलाम हो सिंध वालों, तुम्हारे सुनने को सलाम, तुम्हारे बोलने को सलाम। नहीं फिर मैं तब पढ़ूंगा जब मेरे मेयार पे आओगे, अभी पीछे हो। ना 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 ना, फिर नहीं। सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, मुझे दे। अच्छा, सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, फिर अपने आप से खुद पूछ बेवफा तो नहीं। सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, सखी के जिक्र वफा में अल्लामा मोहसिन हैदरी साहब बंदा मुझे बताइएगा जो नहीं बोलता मैं भी खैरपुर में कलम तोड़ के चला जाऊं। सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, फिर अपने आप से खुद पूछ बेवफा तो नहीं। ये आ रही है सदा बादशाह के पंजे से, हमारा हाथ कटा है मगर झुका तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके हाय दरी। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मिलके हलाली नौकर गादी के हाय दरी। जी वकील शाह, मौला ये नौकरियां कबूल फरमाए। ये आ रही है सदा बादशाह के पंजे से, हमारा हाथ कटा है मगर झुका तो नहीं, हमारा हाथ कटा है मगर झुका तो नहीं। बावजूद खड़ा हुआ हूं, दाएं बाएं गाजी के अलम लगे हुए हैं। गाजी के अलमों की कसम इस वक्त से लेके जिंदगी की आखिरी रात तक उस बंदे को झोली उठा के दुआ करूंगा जो मेरे इस शेर की कीमत दे दे। अली के जिक्र से जलता है तेरा दिल तो जरा तू अपने घर से पता कर कोई खता तो नहीं। हाय हाय जी, जो बाहर बैठे हुए हो जिसके हाथ का मालिक ही अली है, हाय दरी।
حیدری. اچھا دل میں نہیں تھا، میرے پروگرام میں نہیں تھا، اتنا خوبصورت نعرہ لگایا ہے تو نے، لے میں 4 مصرے تیری نظر کر رہا ہوں. وہ ممکنات کا خالق، وہ دو جہاں کا خدا، وہ ممکنات کا خالق. عقیل شاہ جی میں زندگی کی آخری شام تک دکھی جاؤں گا آج خیر پور کے اس بندے سے جو چوتھے مصرے میں چپ رہ گیا. وہ ممکنات کا خالق، وہ دو جہاں کا خدا، بغیر ہاتھ کے اس کا نظام چلتا ہے. اور خدا کے بعد شرف ہے یہ صرف غازی کا، بغیر ہاتھ کے غازی کا کام چلتا. ندیم اب جو نہیں بولا نا اسے مجلس کا پتہ ہی نہیں. حیدری تمہاری عزت والی ماں کو سلام ہو سندھ والوں، تمہاری عزت والی ماں کو سلام جو نوکر ہے غازی کا. حیدری جی اس سے آگے ایک بات کر لوں جی، کھول کے پڑھوں. دل میرا بنا ہوا ہے 4 مصرے اور پڑھنے پہ. اب پتہ نہیں تمہارا کہ تم ان مصروں تک پہنچ بھی پاؤ یا نہ پہنچ پاؤ، لیکن میری طبیعت بنی ہوئی ہے. 4 شعبان کو اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا ہے. کیا کہنے جی بھائی جان، جی بھائی جان، کیا کہنے سندھ تیرے سننے کے، کیا کہنے سندھ تیرے بولنے کے، کیا کہنے. غازی کے نوکر بولو، جو اپنے آپ کو نوکر کہتے ہو غازی کے وہ بولو. سبحان اللہ، سبحان 4 شعبان کو اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا ہے. علی کا دیا ہوا علی لے کے علی مسجد کے در پہ آ گئے. علی کا دیا ہوا علی لے کے علی مسجد کے در پہ آ گئے. عباس علی کی گود میں ہیں، لوگ آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. کہیں سے ایک نصیری بھی آ گیا. کیوں نہیں بولے ہو؟ اس میں بات میں مشکل کیا ہے؟ اتنے خوبصورت جوان چہرے بیٹھے ہوئے، عزادار گھروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کہیں سے ایک نصیری بھی آ گیا. اس کی نگاہیں پڑ گئی عباس پہ، اس نے دیکھنا شروع کیا. علی فرماتے ہیں جاؤ کسی اور کو دیکھنے دو. کہتے ہیں کہیں کل آئیں، پرسوں آئیں، ہفتے بعد آئیں، پھر کبھی آئیں، آج میں دیکھوں گا. علی فرماتے ہیں دیکھتے کیا ہو؟ کہتا ہے آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں. واہ 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 واہ. جیو سندھ، جیو سندھ، تیرے سننے کو سلام. یہ بزرگ جی ہیں، ان کی نسلیں جی ہیں. آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں. میرے ادراک میں کب نقش وفا ایسا تھا، ساگر چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر، دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا کیسا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے بولو حیدری. بڑے حیاتی، بڑے حیاتی. اور محمد آل محمد صلوات. چل یار بالکل نئے مصرے ہیں اور تیری نظر کرتا ہوں. اتنا اچھا نعرہ تو نے لگا دیا، اتنا دل خوش ہوا ہے. ماہی کا صدف، تور کا جلوہ ہو کے پردہ. ماہی کا صدف کراچی میں پڑھ کے آیا ہوں رات، اور مجھ پہ نشہ طاری ہے داد کا. اگر آج سندھ والے نہ بولے تو میں اپنے فیصلے پہ ارمان کروں گا کہ میں نے کیوں پڑھ دیا. ماہی کا صدف، تور کا جلوہ ہو کے پردہ. سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول رہا ہے، توحید کے لہجے میں علی کرتا ہے باتیں، دنیا یہ سمجھتی ہے خدا. بول ہاتھ بلند کر کے حیدری.
बड़ा राजी जी। बेटे बात लंबी हो जाएगी, मेरी फ्लाइट है। अच्छा चलो 4 मिसरे मुझे और पढ़ने दो, फिर मैं तुम्हारा हुक्म पूरा कर देता हूं। मैंने करोड़ों बार तो कीर शाह साहब ये जुमला सुना है, यार पता नहीं शियों को हो क्या जाता है, दूर से गाजी कलम देखते हैं, मौला या अली मदद। करोड़ों बार मैंने मोहसिन भाई जुमला सुना है, दूर से गाजी कलम देखा, मौला या अली मदद। हाथ माथे पे रख के सलाम करना, अब्बास के अलम तले से झुक के जाना, सर झुका के जाना, पता नहीं ये शियों को हो क्या जाता है। मैं कहता हूं तुझे पता नहीं है हमारी मजबूरी क्या है, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान तस्कीन अल्लाह। का एहसास है अब्बास का परचम। अब तो मान लो मीर अब्बास के मैं बड़ा मुश्किल हो गया हूं। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शियों को बहुत रास है। तस्कीन का एहसास है। ये 19 मिनट कुछ सेकंड हो गए मुझे अपनी घड़ी के हिसाब से पढ़ते हुए, मैं 20 मिनट में राजी गया हूं। पहली बार मैं दुखी रहा हूं, इस मिसरे में जो बंदे नहीं बोले उन्होंने जुल्म किया मेरे साथ। तस्कीन का एहसास है, सारे बोलो, अब्बास का परचम, शियों को बहुत रास है अब्बास का परचम, क्या डर है अगर पास है। शाबाश शाबाश, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शियों को बहुत रास है अब्बास का परचम, क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। अपने लिए मेहरबानी, अपने लिए अब्बास है, उस पहले हलाली से लेके उस आखिरी हलाली तक, अजीज नदीम तक, अलामा मोहसिन साहब से लेके अजीज नदीम तक, भरे पिंडाल से कह रहा हूं इस सेकंड के बाद मैं दाद मांगू, मैं तुम्हारा मुजरिम। पूरे पिंडाल का एक बंदा भी चुप हो गया, वो कयामत की सुबह तक मेरा मुजरिम होगा। अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम, ये जो आलम को सलाम करते हैं, ये जो या अली मदद कहते हैं, ये जो सर झुका के जाते हैं, इनसे पूछ तो सही इनकी मजबूरी क्या है। सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ खड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा। दोनों हाथ हैदरी, हैदरी। बेटे बात लंबी हो जाएगी। घर से निकलते हैं ना लोग, शियों के बच्चे घर से निकलते हैं ना, अज़ादारों के बच्चे, माएँ बहनें, घर की बूढ़ी खवातीन, किसी कपड़े में थोड़े से पैसे रख के ना यहां बांध देती हैं, इसे कहते हैं इमाम ज़ामिन। अकील शाह जी, पहला इमाम ज़ामिन किसने बांधा? बोलो इधर, किसे बांधा? जमाना था मेरे 8वें वली का, और आइम्मा की तारीख में ये इज्जत सिर्फ मेरे 8वें इमाम के नसीब में आई कि मेरे इमाम के नाम का खुतबा, ईदैन के खुतबे में मेरे इमाम का नाम आया है। बोलो, जुमे के खुतबे में मेरे मौला का नाम आया है। वली अहदी की पेशकश की है मामून ने मेरे इमाम को, रिश्ते की पेशकश की है मामून ने मेरे इमाम को, और सिर्फ मेरे इमाम को ही नहीं, हर दौर की खिलाफत ने हर दौर की इमामत को रिश्ते की पेशकश की है। माफी उन बंदों से जिन्हें नहीं समझ आई। मैं तुझे कहा भी था मुश्किल बात है, बंदे नहीं बोलेंगे। हर दौर की खिलाफत ने, यार ये जो चेहरे पढ़े लिखे लग रहे हो तुम तो मेहरबानी करो, हर दौर की खिलाफत ने उस दौर की इमामत को रिश्ते की पेशकश की है। सेंधा ले एक लफ्ज आखा, अगर बोलो तो मेरा दिल बड़ा कर रहा है एक लफ्ज कहने को।
اگر میری یہ سارے جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہو مدد کر دو. ایک جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں. ابراہیم جا رہا تھا اسماعیل کو لے کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے. راستے میں شیطان مل گیا. اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ ابراہیم نے کہا بیٹا دینے جا رہا ہوں, امامت لوں گا. امامت کے لیے بیٹا دینا پڑتا ہے, بیٹی نہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اب بتا یار توقیر شاہ جو اس جملے پہ بھی نہیں بولا اس بیچارے کو کیا سمجھ آتا ہے شوکت رضا. امامت کے لیے بیٹا دینا پڑتا ہے, بیٹی مجھے دیکھ بیٹی نہیں دینی پڑتی. اکیلا میرا 8واں امام ہے جس کے نام کا سکہ نکالا گیا. جیسے یہ آج کل 5 روپے کا سکہ نہیں بازار میں, ویسے سکہ نکالا گیا. سکے کی تحریر تھی الرضا من آل محمد. نہ تیرے میرے درمیان حسین دامن ہو گیا. تیرا بولنے پہ دل نہ آیا میں ممبر چھوڑ دوں گا. تیرا بولنے پہ دل آیا اور تو نہ بولا تو قیامت کی فجر تک میرا مجرم ہے. جس دکاندار کے پاس گاہک سکہ لے گیا, دکاندار نے سکہ لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا, سامان میں رکھا, دونوں ہاتھ باندھ کے گاہک سے کہا میری اتنی اوقات تو نہیں اس کے بدلے تجھے کچھ دے سکوں, سکہ میں رکھ لیتا ہوں, پوری دکان حاضر ہے. بالکل میں راضی ہو گیا, 14 قسم میں راضی ہو گیا. حیدری سکہ میں رکھ لیتا ہوں, مہربانی جیو, پوری دکان حاضر ہے, جو چاہیے لے جا. مامون کا ایک مشیر تھا فضل بن ربی, کچھ لوگوں نے اسے فضل بن سہیل بھی لکھا ہے. اس نے ایک دن مامون سے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ پوچھا ہی نہیں اور امام کے نام کا سکہ نکال دیا. مامون نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بازار میں جا کے دیکھ, تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے, وہ دلوں پہ رائج ہو گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, تیرے بولنے کی کیا بات ہے. سارے 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 حیدری. بازار میں جا کے دیکھ تو صحیح, تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے, وہ دلوں پہ رائج ہو گیا, وہ دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا نہیں ہوا, بازار میں جا امام کے سکے کا سکہ چل رہا ہے. ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام اس آخری بندے کو جس کا ہاتھ اٹھا ہے اس جملے پہ, ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے میرا سلام ہے. بازار میں جا کے دیکھ امام کے سکے کا سکہ چل رہا ہے. مامون نے کہا پھر کیا کریں؟ فضل نے کہا کوئی ترکیب سوچو, لوگ یہ سکے واپس کر دیں. مامون نے کہا تو ترکیب بتا. فضل نے کہا تو بتا. مامون نے کہا میرے نزدیک تو یہی ترکیب ہے, بازار میں اعلان کر دیتے 1 دینار کی قیمت کا سکہ ہے, جو بندہ واپس کرے گا اسے 50 دینار کا سامان دیں گے, لوگ زر کے لالچ میں آ جائیں گے, سکے واپس ہو جائیں گے. فضل نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, جہاں نوکروں کا نام ابو ذر ہو. آہا آہا آہا, کیا بات ہے, تیرے سننے کی کیا بات, تیرے بولنے کی کیا بات ہے. اس نے کہا جہاں نوکروں کا نام ابو ذر ہو وہاں زر کا لالچ کہاں آتا ہے؟ جہاں نوکروں کا نام ابو ذر ہو وہاں زر کا لالچ کہاں آتا ہے؟ پھر کیا کریں؟ اس نے کہا ایک ہی ترکیب ہے, اعلان کر دو 10 دن کے اندر اندر لوگ سکے جمع کرائیں, ورنہ جس کے مکان سے, سامان سے, دکان سے سکہ برآمد ہو گیا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اعلان ہو گیا. مولا خراسان میں تھے, مومن خراسان میں آ گئے. مولا اعلان ہو گیا, ہم کیا کریں؟ فرمایا یہاں سکے جمع کر دو. سکے جمع ہو گئے. فرمایا کپڑا منگواؤ. اب تیری مرضی ہے, اب تیرا معیار ہے, میں نے تو پہلے کہا تھا مشکل ہے میں نہیں پڑھتا. فرمایا کپڑا منگواؤ. کپڑا منگوایا گیا, چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹو. چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹا گیا. اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک ایک کپڑے میں ایک ایک سکہ لگا کے گرہ لگا دی. گرہ لگا کے فرماتے فلاں ابن فلاں سکہ لے جا, فلاں ابن فلاں سکہ لے جا, فلاں ابن فلاں سکہ لے جا, فلاں ابن فلاں سکہ لے جا. 80,000 سکے تقسیم ہو گئے. ایک مومن آگے بڑھا, مولا کریں کیا؟ فرمایا یہاں باندھ لو, یہاں باندھ لو, یہاں باندھ لو. ایک مومن نے کہا مولا, اس نے کہا جس کے سامان سے سکہ برآمد ہوگا اسے 80 کوڑے مار جائیں گے, ہماری جان کا خطرہ ہے. آپ کہہ رہے یہاں باندھ لو. چہرہ سرخ ہو گیا معصوم کا. فرماتے رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے, کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے. ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ, پھر آج سے یہ تمہارا امام.
ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ، پھر آج سے یہ تمہارا. یہ میرا وہ مولا ہے جس نے مشیروں سے پوچھا نا یار کوئی ترکیب بتاؤ میں شیعوں کے امام کو راستے سے ہٹا لوں. مشیر نے کہا تیرا دماغ تو خراب نہیں، جسے تو راستے سے ہٹان جا رہا ہے شریعت میں راستے ہی وہی ہے. بڑی مہربانی سید جی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بالکل میں راضی ہو گیا، سر سے پاؤں تک راضی ہو گیا. اتنے مشکل جملے پہ بولے ہو. تیرا دماغ خراب ہے، جسے تو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے شریعت میں راستہ ہی وہی ہے. اس نے کہا پھر کیا کرے؟ ایک وزیر نے کہا جنگلات سے شیر منگواؤ، انہیں 10 دن بھوکا رکھو، 10 دن کے بعد شیعوں کے امام کو بلاؤ، بلا کے ان سے کہو میں شیر خریدنا چاہتا ہوں، ذرا آپ دیکھ دیں کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں. جب شیعوں کا امام چڑیا گھر میں داخل ہوگا زندان بان سے کہیں گے زندان کا دروازہ کھول دے گا، بھوکے شیر ہیں امام پہ ٹوٹ پڑیں گے، درندے ہیں درندوں کو کیا پتا امام کون ہے. اب بھی جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ شاید اٹھتا ہی نہ ہو. حیدری محسن بھائی، اگر میں اس جملے کو اور ایک اور اینگل سے کہوں، ہو سکتا ہے سندھ والوں کو شوکت میری بات سمجھ آ جائے. درندوں کو کیا پتا امام کون ہے. زندگی کے 28 سال ہو گئے تمہاری نوکری کرتے ہوئے، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تم میں سے ہر ایک علالی کو اس کی ماں کے دودھ کی قسم جملہ سمجھ آئے تو ضرور بولنا، دکھی نہ کرنا. درندوں کو کیا پتا امام کون ہے، یا جسے امام کا پتہ نہ ہو وہ درندہ ہے. ہائے 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 یار، کیوں آیا وہ مجلس حسین میں جو اس پہ بھی نہیں بول سکا. اور جوانی ہوئی جوانی ہوئی. حیدری درندوں کو کیا پتا امام کون ہے، یا جسے امام کا پتہ نہ ہو. کون بولا؟ جو بولا اسے میرا سلام. جسے امام کا پتہ نہ ہو اسے درندہ کہتے ہیں. شیر منگوائے گئے، 10 دن بھوکے رکھے گئے. 11ویں دن میرے مولا کو تکلیف دی گئی. مولا دربار آ گئے. مامون ہاتھ باندھ کے تو ابن رسول میں نے جنگلات سے کچھ شیر منگوائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں سے کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں. آپ ذرا مہربانی کر دیں. بھرے دربار میں مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا فرماتے ہیں مامون تم لوگ بھی نسل کا خیال رکھتے ہو؟ وہ بندہ گونگا ہی ہوگا جو نہیں بول سکا. وہ غریب کے منہ پہ زبان ہی نہیں ہوگی نا جو نہیں بولا، اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی نا. جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے اٹھا کے بولے حیدری. بولو بولو جو میری آنکھوں میں بیٹھے ہوئے ہو. وہ دور کے مومن بول رہے ہیں، وہ جو کھڑے ہوئے حلالی ہیں وہ بول رہے ہیں. تم بولو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. فرماتے مامون تم لوگ بھی، تیری استاد کو سلام، تیری صحات کو سلام، تیری زبان کو سلام، تم لوگ بھی نسل کا خیال رکھتے ہو؟ کہتا مولا کبھی کبھی جانور جو ہیں بیٹھ جاؤ یار، وہیں بیٹھ جاؤ، تمہاری مہربانی. مولا کبھی کبھی جانور جو ہیں لینے جو ہیں تو مولا آپ ذرا دیکھ کے بتا دیں کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں، کون سا لے لوں کون سا رہنے دوں. اس کی کلائی پکڑ کے فرماتے ہیں چل میرے ساتھ. نہیں 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 بولو گے تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں تو ختم ہو گئی مہینے، ختم ہو گئی اس جملے پہ. حیدری اس کی کلائی پکڑ کے فرماتے ہیں اور جوانی سلامت، مسکراتے رہو، اسی طرح ہنستے رہو، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، چل میرے ساتھ. کہتا مولا کہاں؟ مولا کہاں؟ فرمایا چڑیا گھر. شیر نہیں دیکھنے؟ کہتا مولا میں کس لیے جاؤں؟ حیدری
مولا میں کس لیے جاؤں، شیر تو آپ نے دیکھنے. فرماتے ہیں دیکھنے تو میں نے ہیں، بتانے کسے. جو نوکر ہے علی کا حیدری. فرماتے ہیں دیکھوں گا تو میں، بیٹے بیٹھ جاؤ وہیں، دیکھوں گا تو میں بتاؤں گا کسے. کوئی ہوگا تو اسے بتاؤں گا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لے لو یہ نہ لے لو. کہنا نہیں مولا میں تو نہیں جاتا، جنگل کے حیوان ہیں، پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں. مولا جنگل کے حیوان ہیں، اللہ جانے کتنے دن کے بھوکے ہوں. ویسے ہی درندہ درندے کا دشمن ہوتا ہے. جب استخارہ آئے پھر بولنا میرے جملے پہ، جب سمجھ آئے پھر بولنا. ویسے ہی درندہ درندے کا دشمن ہوتا ہے. مولا میں تو نہیں جاتا. فرمایا تو نہیں جاتا میں بھی نہیں جاتا، مجھے تو کوئی کام نہیں. مولا گھر کو چل پڑے. پیچھے سے وزیر نے کہا یہ کیا کر دیا، اتنے دن کی محنت تھی برباد کر دی ایک جملے میں. اس نے کہا تو پھر شیروں کے سامنے چلا جاؤں، بھوکے شیر ہیں وہ تو کھا جائیں گے. اس نے کہا ترکیب بتاتا ہوں. مولا سے کہو مولا آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں، میں اس کی چھت پہ چلا جاتا ہوں، ہمارا کام بھی ہو جائے گا نام بھی نہیں آئے گا. پیچھے سے بات ابن رسول ایسا نہ کریں، آپ چڑیا گھر چلے جائیں میں اس کی چھت پہ چلا جاؤں، میں چھت سے دیکھتا رہوں گا، جو آپ کہیں گے لے لو میں لے لوں گا، جس کا آپ کہیں گے رہنے دو میں رہنے دوں گا. فرمایا چلو یہی کر لو. جیو 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 سلام تمہیں. فرمایا چلو یہی کر لو، اسی طرح کر لیتے ہیں. مولا چڑیا گھر میں داخل ہوئے. یہ وزیر مشیر فوجی سپاہی محرر مورخ ایک پوری بڑی تعداد کے لشکر کو لے کے چڑیا گھر کی چھت پہ زندان بان نے زندان کا دروازہ کھولا. جنگل کے بھوکے شیر برآمد ہوئے، جنگل کے بھوکے شیر برآمد ہوئے. اس پہلے بزرگ سے لے کے آخری حلالی تک وہ بندہ آج گھر جا کے اپنی ماں کے پاؤں پہ بوسہ دے گا جو اس جملے پہ بول سکے. جنگل کے شیر برآمد ہوئے، آگے مولا بیٹھے تھے. جنگل کے شیر سیدھے اللہ کے شیر کے قدموں پہ. میں راضی ہو گیا، بالکل میں راضی ہو گیا. سارے حلالی بولو حیدری. حیدری تیری جوانی سلامت. بڑا نعرہ آج کی مجلس کا، تاریخی نعرہ، ہاتھ بلند کر کے حیدری. جنگل کے شیر سیدھے اللہ کے شیر کے قدموں پہ. اور سندھ والوں 14 کی قسم ہے، میری مجبوری ہے، میرا تعلق ہے کیل شاہ سے، میرا تعلق ہے بھاتو فیق سے، میرا تعلق ہے میر عباس سے، ورنہ میرا مزاج ہی بدل گیا ہے تمہاری ذاکری سے. 14 قسم جو تم سننے کے عادی ہو گئے وہ میں پڑھنے کا عادی نہیں رہا. میں روز کراچی اور انڈیا پڑھ رہا ہوں، میرا اپنا معیار ہے، تمہارا اپنا معیار ہے. اگر کوئی بندہ میرے معیار پہ آ کے سن سکتا ہے تو وہ اس جملے کی قیمت دے دے، ورنہ تمہارا اپنا مقدر، میرا اپنا مقدر. جنگل کے شیر سیدھے اللہ کے شیر کے قدموں میں، درمیان میں انسانیت کا کعبہ، شیر اپنے حج میں مصروف. بولو یہ جو باہر کھڑے ہو بولو حیدری. درمیان میں انسانیت کا کعبہ. بول صحیح. شیر اپنے حج میں مصروف. کوئی تلوے چاٹ رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی قدموں پہ سر جھکائے ہوئے ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے. مولا درمیان میں تشریف فرمائے ہیں. شیر طواف میں مصروف ہے، مولا درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. شیر طواف میں مصروف ہے. سر اٹھایا وقت کے علی نے، سر اٹھایا زمانے کے علی نے، سر اٹھا کے مامون کی طرف دیکھا. حالت کیا ہے؟ بدن سرد ہے، چہرہ درد ہے، آنکھیں ابل کے باہر آئی ہوئی ہیں، جسم پہ کپ کپی ہے. وزیر مشیر فوجی سپاہی محرر مورخ سب کانپ رہے ہیں. وہ بندہ طے کر لے کہ وہ ذکر حسین میں نہیں بیٹھا جو نہیں بولا. پتہ نہیں کیا دل بنا میرے مولا کا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں مامون یہ سارے شیر ٹھیک ہیں، خرید لو.
اور قیامت تک یاد رکھنا جو ہمارے پاؤں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے. نہیں بول سکتا تو تیرا اپنا نصیب ہے، تیرا اپنا مقدر ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے آہا آہا آہا. یہ جوان مل کے حیدری حیدری حیدری. پڑھوں یا بس کروں؟ ہاں باہر والوں پڑھوں. فرماتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے، خرید لو اور قیامت تک یاد رکھنا جو ہمارے پاؤں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے، اور جو ہمارے پاؤں پہ سر نہ رکھے اب اگلا جملہ تم خود ہی کہو تو مزہ ہے. جو ہمارے پاؤں پہ سر رکھ دے اس کی نسل، بولو جوان، اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا بنی مولا کے دل میں. مامون کہتے ہیں مولا بس ٹھیک ہے میں شیر لے لوں گا. فرماتے ہیں آ جا میرے پاس، یا چلے جاؤ یا بولو. فرماتے ہیں آ جا میرے پاس آ جا. انہوں نے کہا کہاں جاؤں؟ اور میں یہاں آ جا میرے پاس آ جا. انہوں نے کہا مولا میں آ جاؤں، آپ تو چلو امام ہیں. ہائے 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 سخا یار، کیا جملہ یار، کیا جملہ یار، کیا حسن ہے اس کا سندھ والوں. اور جو پڑھے لکھے جوان کھڑے ہو تو بولو. کہتے مولا آپ تو چلو امام ہیں. حیدری مولا آپ کی تو خیر ہے، آپ تو چلو امام ہیں، میں آ جاؤں مجھے تو کھا جائیں گے. فرمایا میں امام کہہ رہا ہوں نا، آ جا. میں ولی ابن ولی، منتخب ابن منتخب، امام ابن امام، حجت ابن حجت، معصوم ابن معصوم وعدہ کرتا ہوں جب تک تو میرے پاس بیٹھا رہے گا یہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے. اور صرف تیری بات نہیں، ہر زمانے کا گناہگار ہمارے پاس بیٹھ کے ہی بچتا رہا ہے. اب یہ محسن بھائی اپنا مقدر ہے ہر سامع کا، جو سمجھے وہی بولے نا. ہر بندہ تو ہر بندے کے ساتھ بول ہی نہیں سکتا. یہ جو بے ساختہ بول رہا ہے اسے سمجھ آئیے تو بول رہا ہے نا. صرف تیری بات نہیں، ہر زمانے کا گنہگار ہمارے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہی بچتا رہا ہے. آ کے بیٹھ گیا، پاؤں پہ سر رکھ کے تھا. ابن رسول ویسے میں حیران بڑا ہوں، یہ بھوکے شیر تھے، درندے تھے، حیوان تھے، 10 دن کے بھوکے تھے. میں سمجھتا تھا یہ آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے. انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. جب اس نے کہا نا کچھ بھی نہیں کہا، جلال آ گیا میرے مولا کو. فرماتے تو ہمیں کیا سمجھتا ہے، حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں. فرماتے ہیں حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں، رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں. کر تم کہو میں ان کو زبانیں عطا کروں، یہ یا علی مدد نہ کہیں میں امام کی. حیدری علی علی سارے بولو. علی علی یار نہ چھیڑو جہاز والا مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. حیدری اللہ کے شاہکار کا شاہکار کلندر. کہتا جا رہا ہوں نہ چھیڑو جہاز والا چلا جائے گا.
اللہ کے شاہکار کا شاہکار کلندر، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو نوکر بھی ہو کلندر کا اور چپ ہو جائے. اللہ کے شاہکار کا شاہکار کلندر، ابدال کتب غوث کا سردار کلندر، اور شبیر سخی کا تو علمدار ہے غازی، غازی کا ہے سیون میں علمدار. بولو 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 سخی لال کا. علی علی زمانے والے کہتے ہیں وہ علی جیسا، وہ علی جیسا، وہ علی جیسا، وہ علی جیسا، سارے برابر، سارے برابر، سارے برابر. شوکت کہتا ہے کس کے بس میں ہے بھلا اس کے برابر ہونا، اور جس کے کتوں کا مقدر ہے کلندر. بولو چالیس منٹ میں نے پڑھا تمہاری مرضی کا. یہ وہ سچ ہے جو سمجھ آ نہیں رہا میر عباس کو. ہاں بڑا آسان آسان پڑھا ہے میں نے تمہاری وجہ سے. کلندر کی ایک ربائی اور سناؤں؟ بولو گے؟ سناؤں؟ حیدری جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کے بس کر دے. مجھے دیکھ مجھے دیکھ. جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کے بس کر دے اسی کو عشق میں ہم نقطہ آغاز کہتے ہیں، اور مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں. جسے حیدر نہ جھکنے دے اسے شہباز. بولو 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 سخی لال کلندر علی. جی جی بابا. گھڑی کے حساب سے 40-42 منٹ میں نے پڑھے ہیں تمہاری مرضی کے. 5 بند میں اپنی مرضی کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر میری مدد کرو، جتنے جوان میری آنکھوں میں بیٹھے ہو، تمہیں ذکر حسین کی عزت کی قسم ہے، تم میری مدد کر دو. بزرگ بولے ان کی مہربانی، نہ بولے ان کی مرضی. یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہو، دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ. میں بڑا راضی ہوں. 14 کی قسم ہے تمہارا نہیں پتا. میں بڑا راضی ہو گیا ہوں. بیٹا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھنے والی بات کرو. لوگ آتے رہے جاتے رہے، میں نے کچھ نہیں کہا. نہ 14 کا واسطہ یہیں بیٹھ جاؤ. تمہارا احسان ہوگا مجھ پہ. بیٹھ جاؤ، تمہاری مہربانی ہوگی. دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ، بت خانوں پہ توحید کی تصویر کا حملہ. راضی ہو گیا ہوں میں، راضی ہو گیا ہوں میں. سندھ والوں تمہیں سلام، سندھ والوں تمہیں سلام، کوٹی جی والوں، لاڑکانے والوں، ببرلو والوں، سکھر والوں، حیدرآباد والوں تمہیں سلام. 14 کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ میری توقع سے بڑی ذات تھی. میں راضی ہو گیا تم پہ. اتنا مشکل مصرع میں نے جان بوجھ کے پڑھا، اور سلام کرتا ہوں ہر اس حلال زادے کو جو اس مصرے پہ بولا ہے. دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ، بت خانے پہ توحید کی تصویر کا حملہ، کفار پہ جبار کی شمشیر کا حملہ. شبیر کا حملہ ہے کہ تقدیر کا حملہ. بھائی جان بڑی مہربانی، آپ سے توقع یہی تھی، آپ سے توقع جنرل سے یہی تھی. مہربانی سندھ والوں، میں راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں. 100 میں سے 10 بندے بولو میں راضی ہوں. میں اپنا آپ بدل نہیں سکتا. شبیر کا حملہ ہے کہ تقدیر کا حملہ. یہ جنگ لڑی شاہ نے کچھ اتنے ہنر سے،
मैदान में दाद आई है अब्बास के सर से। बड़ा राजी, बड़ा राजी। जी बेटा तेरा हाथ सलामत रहे, तेरी जवानी सलामत रहे। 14 की कसम मकरूज है शौकत रजा उस बंदे का जो इस मिसरे पे बोला है। दिल बन गया हुसैन का लड़ने पे। कह दूं लफ्ज, बेदिल के दिल का दिल बन गया लड़ने पे। खैबर निकली नहीं लोगों के ज़हन से, खैबर पे ही फजाइल खत्म हो गया। मैंने कहा बेदिल के दिल का दिल बन गया लड़ने पे। अल्लाह के इरादे ने जंग का इरादा कर लिया। अपने आप में सोचा हुसैन ने दोनों साथियों से मशवरा तो करूं। साथी दो रह गए थे, एक रहवार एक तलवार, एक मुर्तजिज एक जुल्फिकार। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली, दुल दुल हो परेशान तो हैरान मुजल्ली, बेबस हो वो जबरील साफलाक महली, बस हो तेरी रफ्तार से वहदत को तसल्ली। घोड़े के माथे पे बोसा देके 1400 साल पहले जो बात की है हुसैन ने, मैं उस बंदे को हुसैन का नौकर ही नहीं मानता जो मेरे सामने मजलिस में बैठा हो इस बात पे चुप कर जाए। घोड़े का माथा चूम के अली कलाल फरमाता राजी किया, इस वक्त अगर तूने फकी को चूमेगा जहां हश्र तलक तेरी शबी को। हैदरी राजी किया, हैदरी हैदरी राजी किया, इस वक्त अगर तूने फकी को चूमेगा जहां हश्र तलक तेरी शबी को। सर उठाया घोड़े ने, उसने कहा लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। हाय 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 हाय, लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। ये फतह मुबीन है कि अलम में भी अलम है। उसने कहा हुसैन क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में। हाँ मेहरबानी, शाबाश, वरना मैं कराची तक अपने आप पे नाराज रहता कि मैंने ये मिसरा क्यों पढ़ दिया, किसी को समझ नहीं आया। चल तू समझ के बोला, अलम पे अलम तूने दोहरा दिया, तेरी जिंदगी। उसने कहा लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। ये फतह मुबीन है कि अलम में भी अलम है। क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है। क्या कीजिए, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है। वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है। थक नहीं गया मैं, भूल नहीं गया मैं। 28 साल हो गए मुझे शेर कहते कहते। 28 साल में 18-19 मुल्कों में मैं हुसैन की नौकरी कर चुका हूँ। मैं 28 साल से सोच रहा हूँ, सारा साल घोड़े फिरते रहते, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। एक दिन अचानक मौलवी कहता है घोड़ा ना आए, मेरी गली में घोड़ा ना आए, मस्जिद के सामने घोड़ा ना आए, मेरे मोहल्ले में घोड़ा ना आए। ये अचानक हो क्या जाता है। मैंने नज़्म कही, हुसैन के घोड़े ने जवाब दिया। उसने कहा अली कलाल मुझे लड़ने की इजाज़त दे दे, जो आज मेरे पाँव की ठोकर से मरेंगे वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। हजारों साल जी, सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज रहो। 1000 से ज़रब दे के ना इस फ़ज़ाइल को मैं इससे बड़ा फ़ज़ाइल पढ़ लूँ, वो राज़ी नहीं होती जो शाम से आई। 6 या 7 मिनट है मेरे पास। बड़ा मुश्किल हुक्म किया है अकील शाह ने। मैं कोशिश करूँगा, सैयद भी है, बानी भी है, उसका हुक्म पूरा हो जाए। मेरा दिल नहीं होता। अकील शाह ने कहा है
हुस्न के पैगंबर का मसाइब सुना, अकबर की शहादत सुना। मेरे बस में नहीं है अकबर की शहादत पढ़ना। हुक्म यही है, हर जाकिर को रोज अकबर नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अगर अकबर पढ़ा जाए और कोई ना रो सके, अकबर की पालने वाली बड़ी दुखी होती है। शाबाश, जिस रंग में तूने दोनों हाथ से मातम किया है, यही तरीका है अकबर की मां को राजी करने का। जी वाह वाह, बुजुर्ग अदादार है, कहते हैं हम लोग आए ही सिर्फ मसाइब सुनने के लिए हैं। जिंदगी हो तेरी, जिंदगी हो तेरी। कह दूं एक लफ्ज, इजाजत देते हो? इससे पहले कि अकबर शुरू करूं, शहादत नहीं पढ़ूंगा, प्यारी का एक टुकड़ा पढ़ूंगा। मैंने अपनी पूरी जाकिरी जिंदगी में एक मरतबा 8 मुहर्रम को, आज से 12-15 साल पहले, अकबर की शहादत पढ़ी है 55 मिनट। एक सैयदादी मजलिस ही में मातम करते हुए अकबर को प्यारी हो गई। मामा तौकीर, वो दिन और आज का दिन मैंने अकबर की शहादत नहीं पढ़ी। मोहसिन भाई, मेरे कयामत की सुबह गवा रहिएगा, मैं 2 दफा कब्र हुसैन पे गया हूं। मैंने हुसैन की कब्र पे जाके औलाद भी नहीं मांगी, नहीं मांगी, 14 की कसम नहीं मांगी। पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, इज्जत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, बस यही मांगा है, या शहादत की मौत नसीब हो, या जिस दिन तेरा अकबर पूरा पढ़ूं जिंदगी की आख। कुछ नहीं मांगा इसके अलावा हुसैन से, और कुछ नहीं लगता वो बंदा हुसैन का जो अकबर की मजलिस में मातम न करे। 2 मिनट, हद 2.5 मिनट, एक जुमला तैयारी का, शहादत नहीं। जी, तेरी जवानी सलामत। अभी मैंने पढ़ा कुछ नहीं, तेरी ये हालत हो गई है। तू मुझे बता, जब अकबर गया होगा, अकबर की मां का क्या हाल होगा? अभी मैंने मातम नहीं आता, नहीं आता तो सारी जगह के बैठे वो बंदा जिसे हाथ मारना नहीं आता। जी 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 सैयद, तेरी जवानी सलामत। बड़ी राजी होती है अकबर की मां जिस तरह तू मातम कर रहा है। आंखें तेरी भरी हुई हैं आंसुओं से, तेरी दाढ़ी में तेरे आंसू गिर रहे हैं। मैं अकबर की मां को गवाह बना के कुरान सर पे रख के कह रहा हूं, अकबर की मां उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा फरमाती, जिस मजलिस में मेरे अकबर का मसाइब पढ़ा जाए और कोई न रोए, मैं उसका नाम लेके कहती हूं, तूने अकबर देखा जो नहीं? नहीं आता मातम, नहीं आता तुझे मातम। तू अमीर घर का बंदा है, जो गरीब बन के आया वो हाथ मार के कहो, हाय अली अकबर, हाय उम्मे लैला। सिर्फ 2 जुमले, सिर्फ तैयारी के 2 जुमले, शहादत नहीं पढ़नी। अकबर की मां उम्मे लैला फरमाती है, तू अकबर देखा जो नहीं? सुनोगे? मस्जिद नबी, अल्लाह का घर, सहाबा का मजमा, दरमियान में मोहम्मद, दाएं बाएं सहाबी। या अचानक महसूस किया रसूल ने बाहर सड़क से आवाज आ रही है, सलमान को भेजा, जा देख के और सड़क पे क्या हो गया। लम्हों बाद सलमान वापस आए, या रसूल अल्लाह, एक ऊंट है, 2 बंदे, एक बंदा कहता है ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट मेरा। मोहम्मद ने कहा आओ फैसला करें। मोहम्मद बाहर आए, दोनों में से एक बंदा आगे बढ़ा, अमामा उतार के मोहम्मद के पांव पे फेंका, दोनों हाथ बांध के कहा, या रसूल अल्लाह, इस ऊंट को ज़िबा करें, इसकी खाल उतारे, इसके सीने पे एक काला दाग होगा, अगर दाग हुआ तो ऊंट मेरा, अगर ना हुआ मैं माफी भी मांगूंगा, ऊंट की कीमत भी दूंगा। वो बंदा माफी मांगेगा हुसैन से जो इस जुमले पे हाय न कर सके। ऊंट को ज़िबा किया गया, उसकी खाल उतारी गई, उसके सीने पे काला दाग नजर आया। मोहम्मद ने कहा, तुझे कैसे पता था इसके सीने पे दाग होगा? उसने कहा, मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था। कोई गुनहगार आदमी आ गया मजलिस में, कोई गुनहगार आदमी आ गया अकबर की मजलिस में। मातम, मातम हो जवान, सीना प्यारा नहीं करना, सीना प्यारा नहीं करना, रोने से नहीं ताल्लुक, मातम से ताल्लुक है इस जुमले का।
ہائے حسین، ہائے حسین، اللہ کرے میں پڑھ لوں، اللہ کرے تو سن لے۔ اس نے کہا میں نے سفید داڑھی ہے تیری یار، تیرے بچے جی ہیں، تیرے پردہ دار جی ہو ماتمی۔ اس نے کہا میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا، مجھے یقین تھا اس کے سینے پہ داغ ہوگا۔ شوکت رضا شوکت منبر حسین پہ کہہ رہے جو بندہ اکبر کا نوکر ہے اسے اکبر کی قسم اگر جملے پہ ہاتھ مارنا، باقیوں کا مقدر۔ محمد نے جملہ سنا، نبی کو اونٹ والا بھول گیا، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ 4.5 سال کے حسین کو اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، حسین کی قمیض کے بٹن کھولے، بٹن کھول کے کبھی یہاں موسا، کبھی یہاں موسا، کبھی یہاں موسا۔ سلمان آگے بڑھا، یا رسول اللہ حسین کو کیوں چوم رہے ہو؟ فرمایا تو نے سنا نہیں، اونٹ کے سامنے ایک ذبح ہوا ہے، اس کے سینے پہ داغ ہے، اس کے سامنے کبھی اکبر کو برچھی ماتم، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی عباس کے بازو، کبھی اصغر کو تیر۔ آئے حسین، آئے حسین، مولا اس ذاکر حسین کے آنسو قبول فرمائے۔ آئے حسین، آئے حسین، بس مارنا نہیں تمہیں، جی ہاتھ نہ باندھ، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، ہاتھ نہ باندھ۔ ان کے 2 یا 2.5 منٹ اور۔ یا زہرا، طریقہ یہی ہے بطول سے مانگنے کا، جیسے تو جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے نا، ہر بندہ اگلے جملے پہ جھولی پھیلا کے بیٹھے اور ماتم کرے، جھولیاں پھیلا لو اور اگلے جملے پہ ماتم کرو، دعائیں قبول نہ ہو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اور شیعو اکبر کی جوانی کی قسم، 4 سال کی بطول کے زخمی کانوں کی قسم، محمد کی بیٹی کے زخمی پہلو کی قسم، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کی قسم، کربلا کے میدان میں کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے 3ری بار بلایا ہو، بھیجا پھر بلایا، پھر بھیجا